کیسے پہنچا تھا؟ تم نے اپنے گھر کا خرچہ سودی قرضے سے کیوں چلایا تھا؟ تمہارے منہ میں یا تمہارے پیٹ میں نشے والی چیز کیسے پہنچی تھی؟ تم نے کسی عورت سے یا کسی مرد سے غلط تعلقات کیوں قائم کیے تھے؟ کون سی بات ہے اس میں سے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ کوئی کسی آدمی میں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، دنیا والے، ان کے سامنے ان کا نشانہ ہم ہیں۔ ہماری جان اصل نشانہ نہیں ہے، ہمارا دین اور ہمارا ایمان نشانہ ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا رکھی ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ یہ بتایا ہے کہ ہم نے 2 قسم کے شیطان پیدا کیے ہیں۔ ایک وہ شیطان ہیں جو شیطان کی برادری سے ہیں، جنات کی شکل میں، اور ایک وہ شیطان ہیں جو تمہاری برادری سے ہیں، انسانی شکل میں۔ یہ قرآن میں ہے، من الجنت والناس تو سبھی کو یاد ہے، اس میں یہ 2 لفظ موجود ہیں، اور دوسری جگہ اس سے زیادہ کھول کر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے ہیں جو شیاطین ہیں، انسانوں میں سے اور جنات میں سے۔ یہ جو انسانی شیطان ہیں، یہ وہی سب ہیں جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں، جو حکومتوں کی وزارتوں میں بیٹھے ہیں، جو حکومتوں کی پالیسیاں بنا رہے ہیں، اور جو اسلام دشمن تنظیموں میں بیٹھے ہیں۔ ان کا جو اصل مشن ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو ایمان سے ہٹا دیا جائے، ان کو ایمان پر مرنے نہ دیا جائے۔ یہ ان کا مشن ہے، اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ بات ہماری طرف سے ان پر الزام نہیں ہے۔ وہ یہ کام کھلم کھلا کرتے ہیں اور اچھا کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ وہ تو دعویٰ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ صاحب ہمارا ایمان ختم کرنے کی فکر ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اعلان کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ بہت آسان مثال اس کی دوں میں، اگر مدرسے کا جلسہ ہے، اس مناسبت سے بھی وہ بات آنی چاہیے، اور خاص طور سے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو اپنا جو تعلیمی نظام ہے وہ کس طرح بنانا چاہیے، اس کے اعتبار سے یہ بات یاد کر لیں کہ ہماری حکومت کی جو موجودہ تعلیمی پالیسی ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی، جو 2019 میں بنی تھی اور پھر مختلف مرحلوں سے گزر کر شاید 22 میں وہ منظور بھی ہو چکی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور جو لوگ اس لائن کے ہیں وہ پڑھیں، ذرا اس کو پڑھ کر بتائیں اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو کہ اس میں کیا منصوبے ہیں۔ سادہ سی بات بالکل سمجھ لیں کہ وہ پالیسی تیار کرنے والوں نے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے جو اصل بنیاد بنایا ہے وہ ہندو دھرم کی کتابوں کی تعلیمات کو بنایا ہے۔ اب ان میں ظاہر اچھی باتیں ہوں گی، مگر اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ ان میں شرک بھی ہوگا، اور اس شرک کو ظاہر ہے وہ نکالیں گے تو نہیں، وہ تو اس کو شامل کرنے ہی کے لیے لائے ہیں۔ تو اب صورتحال، اور اس کے علاوہ موسیقی ہے اور ناچ گانا ہے اور فلاں فلاں، وہ ساری چیزیں جو تعلیمی اداروں کا لازمی فریضہ سمجھی جاتی ہیں وہ سب ہیں، اور اس کے علاوہ یہ باتیں ہیں، ہندو دیومالائی جو کہانیاں ہیں ان کے ذریعے سے بچوں کی اخلاقی تربیت کا اس میں انتظام ہے۔ تو میں تو یہ بات کہتا ہوں، اور میرا خیال ہے غلط نہیں ہوتی یہ بات، کہ جب وہ عملی طور پر ہر اسکول میں اس پالیسی کے مزاج کے مطابق پڑھایا جائے گا تو مسلمان مجبور ہوں گے اس بات پر، مسلمان اس بات پر مجبور ہوں گے کہ بچوں کو اسکول میں بھی بھیجنا ہے، لیکن جب بچہ اسکول سے واپس آئے تو روزانہ اس کو کلمہ پڑھوایا کریں کہ اللہ جانے اسکول میں ایمان رہا یا ختم ہوا۔
آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور یہ معمولی بات نہیں ہے. مسلمان کی سب سے قیمتی متاع ایمان ہے. اگر ہمارے سے ساری دنیا کی دولت لے لی جائے، ایمان بچ جائے تو معاملہ آسان ہے. اور اگر ساری دنیا کی دولت ہمیں دے دی جائے اور ایمان لے لیا جائے تو سب سے بڑا خسارہ ہے، سب سے بڑا نقصان ہے. اس لیے کہ وہ ایمان کتنے دن، وہ مال کتنے دن چلے گا؟ مر جائیں گے تو جہنم کا راستہ سیدھا ہے. تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ یقین کریں کہ وہ طاقتیں صرف اس ایک راستے سے نہیں، چاروں طرف سے ایمان پر حملہ آور ہیں. کچھ فتنے پہلے سے ہیں، وہ بھی ان کے چھوڑے ہوئے ہیں. جیسے قادیانیوں کا فتنہ ہے. جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا اور اس نے کچھ لوگوں کو اپنا مرید بھی بنا لیا تھا، اور آج بھی اس کے کچھ ماننے والے پائے جاتے ہیں. کیوں پائے جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن واضح طور پر یہ بات ہے کہ وہ بالکل جھوٹا ہے. یہ بات ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو خالص جھوٹا ہے، مگر اس کے ماننے والے موجود ہیں. اور بہت سے ہمارے مسلمان بھائی، دیندار مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی کو کافر کہنے سے کیا فائدہ، چھوڑو اس کو اس کے حال پہ. یعنی ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دے اور آپ کافر کہنے کو بھی تیار نہ ہو، یہ چلنے والا نہیں، یہ ایمان کی بات نہیں. یہ تو آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے، یہ آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا. تو اس طرح کے فتنے پہلے سے ہیں. آج کل ایک فتنہ بہت مشہور ہو رہا ہے، شکیل کا فتنہ. وہ امام مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور بیوقوف کچھ لوگ اس کو بھی ماننے والے مل جاتے ہیں. اس طرح کے جتنے بھی شیطان کے کارندے آتے ہیں، ان سب کو ماننے کے لیے کچھ نہ کچھ بیوقوف لوگ مل جائے. بیوقوف میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں رعایت کر کے بیوقوف کہہ رہا ہوں، ورنہ ان کو کچھ اور کہنا چاہیے. ناسمجھی اور نادانی میں اگر آ رہے ہیں تو بیوقوف ہیں، ورنہ تو وہ بھی دشمن ہیں، وہ بھی دشمنوں کا آلہ کار ہیں. یہ پرانے فتنے پہلے سے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے، اس پر آپ جا کر دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا کتنا استعمال دین اسلام کے بارے میں شک پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ہر ڈیبیٹ کا موضوع اسلام ہے. کوئی اور مذہب نہیں، کسی مذہب پر بات نہیں ہوگی، اسلام پر بات ہوگی، اسلام کے احکام پر بات ہوگی، اللہ پر بات ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوگی، ان کی حدیثوں پر بات ہوگی. اور بات کرنے کے لیے وہ لوگ نہیں لائے جائیں گے جو صحیح بات آسانی سے پیش کر سکیں، بلکہ وہ لوگ لائے جائیں گے جو صحیح ترجمانی نہ کر سکیں، تاکہ دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے. چنانچہ ایک خاصی تعداد، اب اس کو خاصی کہا جا سکتا ہے، مختلف مذہب کے مختلف مذہبی بیک گراؤنڈ رکھنے والے بچوں کی، اور اب مسلمانوں کی بھی ایک تعداد ہے، مسلمانوں کے بچے کی، جو ملحد بن رہی ہے. وہ مذہبی سے دور ہو رہی، سرے سے ہر مذہب کا انکار، اسلام کا انکار. ظاہر ہے کسی اور مذہب کا انکار کریں تو کیا فرق پڑے، لیکن اسلام کا انکار کر دیتا ہے، وہ خدا کا انکار کر دیتا ہے، وہ وحی کا انکار کر دیتا ہے. یہ سب کام باقاعدہ ہو رہے ہیں. ان کاموں کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا جاتا ہے، وقت بھی خرچ کیا جاتا ہے، اپنی عقل کا اور صلاحیت کا پوری طاقت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ چل رہا ہے. تو حالات اس اعتبار سے اگر دیکھے جائیں تو بالکل اچھے نہیں ہیں، اور یہ کام ساری دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں. بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی شکل بگاڑ رہے ہیں، دین کی نئی نئی تشریح کر رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے نہیں کی ہے. تو ان حالات میں ایسے کام نہیں چلے گا. آپ چاہے اڑیسہ نہیں، اور بھی کسی تریپورے کے آخر کے کونے میں کہیں رہتے ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ ایمان والے ہیں، تو آپ کو بیدار رہنا پڑے گا. آپ کی ایک ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی ہے.
وہ ڈیوٹی ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی. ایک ڈیوٹی وہ ہے جو بچوں کو پالنے کی ہے، ان کے کھانے پینے کی اور کپڑے کا انتظام کرنے کی ہے، بیوی بچوں کے. وہ سب کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ ذرا سوچئے میری اس بات کو کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ جو دنیاوی ضرورتیں بچوں کی، یہ کھانا کپڑا وغیرہ، یہ ضرورتیں پوری کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہوں کہ ابھی میرے ذمے سب سے بڑی ذمہ داری باقی ہے. کتنے لوگ ہیں اس کو سمجھنے والے؟ آپ سوچیں نا کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. یہ ڈیوٹی ہے تمہاری. تو اب یہ ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے کون آئے گا؟ ہمیں اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو خود ہی محنت کرنی پڑے گی. اس لیے میں خلاصہ کروں اپنی بات کا کہ ان حالات میں جو ہمارا گویا سب سے بڑا مسئلہ طے ہوتا ہے، میں نے کہا شروع میں بھی یہ بات کہی تھی اور اشارہ اور بھی ہوا ہے، میں دوبارہ اس کو ذرا کھول دوں کہ مسئلے دو ہیں. ایک مسئلہ ہے جنت میں جانے کا، جو اصل مسئلہ ہے مرنے کے بعد جنت میں جانے کا، اس پر میں نے زیادہ گفتگو کی ہے. ایک مسئلہ ہے دنیا کی زندگی ٹھیک گزارنے کا. دنیا کی زندگی ٹھیک گزارنے کے لیے لوگ بہت سے محنت بھی کرتے ہیں، مگر یہ بات ہمیں معلوم ہے اور تجربہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ دین کا معاملہ ٹھیک نہیں کرتے، مسلمان، ان کی دنیا کا معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اب سوچئے ذرا اس وقت مسلمانوں کے دنیا کے کام کتنے ٹھیک ہیں. آپ نے کہیں سنا ہے کہ ہندو بھائی آپ کے کسی دکاندار کی تعریف کرتے ہوں کہ بڑا ایماندار مسلمان ہے؟ میں یہ جانتا ہوں، ایک عالم دین نے مجھ سے کہا کہ میں تجارت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، اور ایک ہندو کے ساتھ میرا کاروبار ہے 8-10 سال سے. وہ ایک دن میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا، وہ ہندو بھائی مولانا صاحب جو کاروبار کر رہے ہیں ان کی تعریف کر رہا ہے کہ مولانا صاحب آپ تو بالکل ہماری طرح ایمانداری سے ہی کام کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بتائیں کہ یہ کہنے کا موقع ہے اس کو یا نہیں؟ اگر سارے مسلمان ایماندار ہوتے تو یہ کہنے کا موقع نہ ہوتا، پھر ہم اس کو پکڑتے کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو، جو بھی مسلمان ہوگا وہ ایماندار ہوگا. آج اگر ہم یہ بات کہیں کہ مسلمان ایماندار ہوتا ہے، مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان وعدے کا پابند ہوتا ہے، مسلمان جب تجارت کرتا ہے تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کا پیسہ نہیں دباتا، مسلمان کوالٹی صحیح دیتا ہے سامان کی، مسلمان ایسا اور ایسا ہوتا ہے، تو کیا کہے گا کوئی آدمی ہم سے کہ کون سے مسلمانوں کی بات کر رہے ہو؟ کہاں رہتے ہیں وہ مسلمان؟ وہ یہ کہے گا کہ یہ باتیں تمہارے دین میں ہوں گی، تمہارے قرآن میں ہوں گی، تمہارے پیغمبر کی سیرت میں ہوں گی، تمہارے اندر نہیں ہے. کھلی بات ہے بالکل. اپنے آپ اپنے تجربے دیکھ لیں نا جو ہم لوگ کر رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم تو سیدھی دنیا بنانے کے لیے بھی ڈھنگ سے کام نہیں کر رہے. حالانکہ دنیا بنانا مقصد نہیں ہے، لیکن ضرورت کے لیے پیسہ کمانا تو ضروری ہے. مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں، خاص طور سے جوانوں میں آپ مجھے بتائیں، جو جوان بے روزگار ہیں، اور ملک بھر میں آدھے سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہیں مسلمانوں میں. کیا وہ صحیح محنت کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے؟ وہ جو دعا کرانے آ رہے ہیں علماء سے کہ صاحب روزگار کے لیے دعا کر دو، نوکری کے لیے دعا کر دو، کاروبار کے لیے دعا کر دو، اور رات کو وہ 2 بجے تک ہوٹلوں پہ اور دوستوں کے یہاں بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں اور صبح کو 12 بجے سو کر اٹھ رہے ہیں، یہ ایسے آدمی پیسہ کمانے والے ہوتے ہیں؟ آپ سوچیں ذرا کہ کیا کر رہے ہیں ہم. دنیا کا کام بھی تو ٹھیک نہیں کر رہے. حالانکہ ہماری شریعت میں دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے ایک ایک کام کو ٹھیک کرنے کی اتنی واضح ہدایتیں ہیں کہ حیرت ہو جاتی ہے. میں ایک حدیث سنایا کرتا ہوں، ذرا آپ سمجھیے گا. لوگ زمین بیچتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا حال ہے. زمین جو آبائی زمین ہوتی ہے، باپ کا انتقال ہوا، 4 بھائی ہیں، تھوڑی تھوڑی زمین آ رہی ہے حصے میں، بیچ دیتے ہیں اٹھا کر. بہت سے لوگ بیچتے ہیں. اب یہ زمین بیچنا ایک دنیا کا کام ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کا وہ پیسہ جو زمین بیچ کے آیا
وہ یوں ہی خرچ ہو جاتا ہے. شادی میں لگا دیا تو بالکل ہی بیکار ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں شادی بیکار ہو گئی، شادی میں جو پیسہ لگایا وہ بیکار ہے. یا کاروبار میں بھی بعض لوگ لگاتے ہیں. تو مسلمانوں کا ہمارا حال یہ ہے کہ کاروبار بھی تو ہم ڈھنگ سے سیکھ کر نہیں کرتے، وہ بھی نہیں چلتا. اب سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسئلے میں بھی ہمیں ہدایت دے رکھی ہے. حضور کا ارشاد ہے من باع ارضا او عقارا قمن اللہ یبارک لہ فیہ الا یجعلہ فی مثلی. جو آدمی کوئی زمین یا جائیداد بیچے وہ اس لائق ہے، اس کا مستحق ہے کہ اسے برکت نہ دی جائے. یہ حدیث ہے. سوائے اس کے کہ وہ اس رقم کو، اس پیسے کو زمین جائیداد ہی میں لگا دے، تب برکت ہوگی. زمین بیچ کر زمین خریدو، برکت ہوگی. زمین بیچ کر کوئی اور کام میں پیسہ لگاؤ گے، برکت نہیں ہوگی. اب میں یہ مثال دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ کسی مذہب میں کیا اتنی باتوں کو سکھایا گیا ہوگا کہیں؟ آپ جانتے ہیں کوئی ایسا مذہب؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کو زندگی گزارنے کا طریقہ انگلی پکڑ کر جیسے کوئی بچے کو چلاتا ہے اس طرح سکھا رکھا ہے. پھر بھی ہم اپنے کاموں کو ٹھیک نہ کریں تو پھر ہماری بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہی خود ہیں. کسی اور کو ہمارے لیے کچھ مخالفت کرنے کی، دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں. ہم خود ہی اپنی تباہی کے لیے کافی ہیں. اس لیے میرے بھائی بدلیں. میں واپس آتا ہوں اسی بات پر، بدلے بغیر کام نہیں چلے گا. اپنے کاموں کو ٹھیک کریں. 2-3 باتیں سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ اصل دین کا مسئلہ ہے، چونکہ جنت